ایک سوال کیا گیا کہ ادھار میں نقد سے رقم کا فرق ہوتا ہے، کیا یہ سود بنے گا یا جائز ہے جبکہ مدت مقرر ہو اور رقم بھی متعین ہو؟ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ناجائز نہیں، جائز ہے، سود نہیں بنتا، اور حقیقت اللہ پاک جانے۔ یاد رہے کہ چیز کی وصف کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی بیشی ہونا یہ مسلم ہے، اگرچہ وصف اکیلی کے مقابلے میں ثمن نہیں، لیکن وصف کسی ذات میں موجود ہے تو وصف کی وجہ سے اس ذات کی قیمت میں اضافہ یہ قواعد فقہ کے مطابق ہے، تو ادھار ہونا یہ بھی ایک وصف ہے، اور ایک وصف ہے مرغوب ہے جس کی وجہ سے عرف میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب نقد میں جو ریٹ ہے اس سے ادھار میں خریدار کے لیے سہولت ہے تو اس کے لیے ایک رغبت ہے، اس میں اس طرح بائع کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ جائز ہے بشرطے کہ مدت بھی مقرر ہو اور رقم بھی طے ہو۔ چنانچہ یہ بات ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ بات ایک نہیں دو نہیں 20 کتابوں میں ذکر ہے۔ میں کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ ہدایہ شریف فقہ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے شروح ہدایہ، نہایہ، بنایہ، عنایہ، فتح القدیر، اس طرح کنز الدقائق کی شروح، بار الرائق، تبیین الحقائق، محیط برہانی، فتح القدیر، بہت سی دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ان للعجل، بلکہ یہ ہدایہ شریف کی بات ہے، یزادو فی الثمن، اجل الاجل، ثمن میں اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی قد یزادو، کبھی اضافہ کیا جاتا ہے ثمن میں، لاجل الاجل، ادھار کی وجہ سے۔ پھر دیکھیں اس کا اصل، ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ایک حدیث ذکر کی، حدیث یہ ذکر کی، ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مرفوع حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کے بارے فرماتے ہیں، نہا ام بیعتین فی بیعتن، ایک بیع میں دو بیع سے منع کیا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1231، اور یہ حسن صحیح ہے۔ اس کے بارے کہتے ہیں ترمذی، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ پھر کہتے ہیں قد فسر بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کی، قال بیعتین فی بیعتن، دو بیع ایک بیع میں ہونے کا مطلب کیا ہے، ان یقولا ابیو کا ھذا الثوب، میں تمہیں یہ کپڑا بیچتا ہوں، بنقد بعشرۃ، نقد ہو تو 10 درہم میں، وبنصیحۃ ب20، اور ادھار میں 20 درہم، ولا یفارقہ علی احد البیعین، بغیر تعین کے جدا نہ ہو بلکہ تعین کرے، تعین اگر تعین کے بغیر جدا ہو تو پھر بیع جائز نہیں، یہ منع کی صورت ہو گئی۔ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب کسی ایک صورت پر کہ یہ نقد ہے 10 میں، یہ اس پر سودا ہو گیا، یا یہ ادھار ہے 20 میں، اس پر سودا طے ہو گیا، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اذا كانت العقدۃ علی احد منہما، دونوں میں سے کسی ایک رقم پر عقد طے ہو گیا جدا ہونے سے پہلے، تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ یہ امام ترمذی نے بیان کیا۔ اسی طرح معالم السنن میں، یہ ابو داؤد شریف کی شرح ہے، معالم السنن پرانی کتاب ہے، اس میں امام اوزائی کا پہلے قول ذکر کرتے لا باس بذالک، اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن شرط اس میں یہی ہے کہ طے کر لے موقع پر کہ یہ نقد ہے، ادھار ہے، کتنے میں۔ اما اذا باتہ علی احد الامرین، شیخ فرماتے ہیں اما اذا باتہ علی احد الامرین، بہرحال جب کسی ایک معاملے پر بکی کر دے فی مجلس العقد، مجلس عقد میں، فہو صحیح، یہ صحیح ہے، لا خلف فی، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ حنفیہ، شافعیہ اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ اس صورت میں اجازت ہے، جبکہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل اس میں اختلاف کرتے ہیں۔